آج ہم لالا موسیٰ میں اکٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت یہاں لالا موسیٰ، گجرات، ٹھیکریاں اور کئی ارد گرد کی کلاسز اور لوگ موجود ہیں. خاص طور پہ اس وقت برانچ میں ہماری جو اسٹوڈنٹ جن کا تکمیل قرآن ہے وہ اپنا تعارف بھی کرائیں گی اور کچھ بات کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمن نہیں ہوں اور تفہیم دین کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اب میں تعلیم الحدیث میں ہوں. تفہیم دین ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ. آج ہم سب کا کورس کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کے لیے ساتھ آئی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپریشنز بتانا چاہوں گی کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. قرآن کی تکمیل ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اپنے ایکسپریشنز کہ لائف کیسے چینج ہوتی ہے قرآن پڑھ کے. یعنی جو آپ پہلے ہوتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ ایک نیا انسان بنتے ہیں. جیسے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا آپ کے اندر سے، کچھ ٹوٹ کے نیا بنتا ہے اور آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک شعور ملتا ہے، ڈائریکشن ملتی ہے. پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ جب اٹھیں گے صبح تو دن کا آغاز کیسے کرنا ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد الحمدللہ یہ چینج آتا ہے کہ ایک شعور ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کی محبت دل میں آتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لائف چینج ہو جاتی ہے، تھاٹس چینج ہو جاتی ہیں، فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں، آپ کی سوچ کا لیول بدل جاتا ہے. تو میں بہت خوش ہوں قرآن پڑھ کے الحمدللہ، اور آنے والے لوگوں کو کہوں گی کہ وہ ضرور قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سفینہ حسن ہے اور میں اب تعلیم الحدیث کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہمارے یہاں قرآن کی تکمیل ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم ہی وہ بن سکتے. لیکن الحمدللہ اب قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو ہے وہ دل میں آئی ہے. پہلے وہ بھکتی اور جو ہے الفاظ کی محبت ہوتی تھی، لیکن اب اصل جو محبت ہے اور اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس قرآن سے ہی ہم نے سیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ ہمارے دعائیں سنتا ہے اور کس طرح دل سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہی پتہ چلا ہے. زندگی گزارنے کا ہر لمحہ جو ہے وہ کس طرح ہم نے کس طرح اس کو فالو کرنا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہی پتہ چلتا ہے. اور جو اصل روح کی تسکین ہوتی ہے نا، وہ اسی علم سے ملتی ہے، کسی اور علم سے نہیں ملتی. بی اے تک پڑھا الحمدللہ، لیکن وہ تسکین نہیں ملی، وہ علم نہیں ملا، وہ شعور نہیں آیا جو اس قرآن پڑھنے کے دوران جو ہے وہ الحمدللہ حاصل ہوا ہے. تو میں بھی یہ چاہوں گی کہ جو بھی کوئی ہے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے. تو میں تو سب کے لیے یہ پسند کروں گی کہ آپ لوگ بھی اس جو ہے تعلیم کو حاصل کریں، اس شعور کو جو ہے وہ اپنے اندر بیدار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف قرآن والے کون سے پارے پہ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سائرہ اکرم ہے. میں تفہیم الدین کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں جو اب تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور میں تعلیم الحدیث کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں صرف لکھنا چاہوں گی، صرف ایک شعر سے اپنی فیلنگس بیان کروں گی. میں سکون ڈھونڈتی رہی بہاروں میں، ہنسی وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں اس کی تلاش میں جا پہنچی نظاروں میں اس کی تلاش میں جا پہنچی نظاروں میں، مگر وہ مجھے ملا قرآن کے 30 پاروں میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آئیے سارے مل کے ایک عربی کی نشید سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرد نسیم ہاشمی صاحبہ اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو اپنی برانچ لالا موسیٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا. ہم استاذہ محترمہ کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مشکور ہیں کہ جب بھی ہم نے استاذہ محترمہ سے لالا موسیٰ آنے کی درخواست کی، انہوں نے انتہائی مشفقانہ انداز میں، جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، ان کی کوئی بات نہیں ٹالتی، اسی طرح استاذہ محترمہ نے اپنے انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کی زندگی میں، ایمان و عمل میں، دین کے کام میں ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور اساتذہ محترمہ اسی طرح لمحہ بلمحہ دین کے کام میں ہماری رہنمائی فرماتی رہیں اور یہ ثمر آور شجر ہم بھرپور یوں ہی سایہ فگن رہے. آمین. میں آپ کو استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ کا مختصر سا تعارف ٹائم کی کمی کے پیش نظر دینا چاہوں گی کہ استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ سرگودا میں پیدا ہوئی. ابتدائی دینی تعلیم اپنے مرحوم والد عبدالرحمان ہاشمی سے حاصل کی جو ایک ممتاز عالم دین تھے. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا. 1983 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ عربی میں تدریس کا آغاز کیا. 1989 میں گلاسکو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ سے حدیث سائنسز میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس دوران ترکی، شام، اردن، سعودی عرب اور مصر کے علماء اور کتب خانوں سے استفادہ کیا. وطن واپس آ کر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں خواتین کو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر دینے کا کام شروع کیا اور اس کام کو منظم طریقے پر کرنے کے لیے 1994 میں اپنے شوہر ڈاکٹر عزیز زبیر کے ساتھ مل کر الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن اسلام آباد کی بنیاد رکھی جس کے تحت ملک اور بیرون ملک کے مختلف شہروں، دیہاتوں اور قصبوں میں اس کی برانچز قائم کی. درس و تبلیغ کی غرض سے متعدد ممالک کے دورے کیے. استفادہ عام کے لیے فہم القرآن کے نام سے مختصر اور کریم القرآن کے نام سے مفصل اور دیگر دینی اور اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پر لیکچرز، آڈیو اور ویڈیو کیسز، پامفلٹس، کتابچے وغیرہ تیار کیے. اس کے ساتھ ہی اب الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ معاشی سے جہالت اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر دینی تعلیم کے فروغ اور فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے. اور استاذہ محترمہ کے اس سفر میں الحمدللہ لالا بسبراج ان کی ہم سفر ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں گے کہ یہ گرین اسکارف میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ بتائیے آپ لوگ. نہیں، میں ان سے خود ہی اب آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، شکریہ. جی جی بیٹا، آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ تفہیم دین کی تکمیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ لوگوں کو مبارک ہو. جی آپ لوگ بیٹا جو وائٹ اسکارف میں بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ گجرات سے آئے ہیں. اہلاً و سہلاً. اور آپ کہاں سے آئے؟ لالا موسیٰ سے آئے ہیں. ادھر ہی کلاس ہوتی ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ. کون سے سپارے پر ہیں؟ 5ویں پر ہیں. گڈ. اور یہ جو فروزی کپڑوں میں ہے، جی آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ تفہیم دین. ابھی نیا کورس یہاں پر شروع ہو رہا ہے کہ ختم؟ کون سا سپارہ؟ 5th پارہ. ماشاء اللہ، گڈ. اچھا، اور کہاں سے آیا کوئی؟ ٹھیکریاں والے ہاتھ اٹھائیں. اچھا، ماشاء اللہ. آپ لوگ کون سے سپارے پر ہیں؟ ہاں جی، سب ڈفرینٹ پہ ہیں. اچھا، اور کون ہے؟ کوئی اور اپنا کچھ بتانا چاہے؟ ہاں، کوئی اور بشک جہاں مرضی سے بتائے. کہاں سے آئے؟ لالا موسیٰ سے آئے. گجرات سے بھی آئے. ٹھیک ہے. جلال پور جٹا سے بھی آئے. سب کو خوش آمدید. اچھا، خواص پور. بالکل بالکل ٹھیک. ڈنگا سے بھی آئے ہیں. اچھا، کون لوگ ہیں ڈنگا سے آئے؟ چلے اب ہم کچھ تھوڑا سا حدیث وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی تکمیل ہو رہی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی، ایمان نصیب کیا. ایمان کی دولت ہر دولت سے بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ورآنی مرۃ وطوبى لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرار. مسند احمد. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے. یہ خوشخبری ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم نے صرف جانا ہے. قرآن مجید کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، اور ہم آپ پر ایمان لائے، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آپ کو دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان مانتے ہیں، اور آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے محبت کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسا ایمان لائیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ خوش قسمت ہے ایسے لوگ کہ جن کو یہ ایمان نصیب ہوا. آج آپ دیکھیے دنیا کے حالات کیا ہیں، کتنی اسلام دشمنی، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف کیسی کیسی نفرتیں اور غلط فہمیاں، اور اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں. اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی وہ خاکے بنانے لگ جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسی کتابیں لکھنے لگتے ہیں آپ کے خلاف، کبھی میڈیا سے کوئی اور پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں. تو یہ حقیقت میں فتنوں کا دور ہے. اس دور میں ان سارے فتنوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ ایک بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ڈال دے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ نصیب ہو گیا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب کوئی قیمتی چیز ہاتھ آتی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. قدر کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں مزید جان کر. تو میں یہ چاہوں گی کہ جن بچیوں نے قرآن مجید کا کورس مکمل کر لیا ہے وہ اس کے بعد حدیث کو بھی باقاعدہ پڑھیں. خصوصاً آپ کے لیے جو بخاری کا کورس ہے، تو یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری، جس سے آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے، آپ اس کو جان سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا اگر آپ ایک رخ دیکھ لیتے ہیں اور دوسرا نہیں دیکھا تو گویا آدھا دیکھا. دین کا ایک رخ قرآن پاک پڑھ کے آتا ہے سمجھ. قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے ہی سمجھ آتا ہے، پڑھے بغیر نہیں سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں. لیکن اس کی عملی شکل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہم تک کیسے پہنچایا اور کیسے عمل کیا، تو یہ سب باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں. اس لیے قرآن مجید کے بعد حدیث کو بھی باقاعدہ طور پر پڑھنا چاہیے. اگر آپ بہت سال نہیں بھی لگا سکتے تو جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اس میں آپ اس کو صرف کریں. اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور پھر ہم بار بار درود شریف پڑھتے ہیں، اور ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، زندگی میں برکتیں آتی ہیں. تو قرآن مجید کی طرح حدیث کا پڑھنا بہت سی برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنتا ہے، اور پھر اس طرح کی خوشخبریاں ملتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت کی حالت میں ہوئی، یعنی لوگ نہیں جانتے تھے توحید خالص کو، اور وہ عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ پھر نہیں جانیں گے کہ اصل دین کیا ہے. اس وقت عام طور پر دین کے بارے میں لوگ بس سنی سنائی باتیں زیادہ جانتے ہیں، خود تو نہیں پڑھتے نا. یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو پھر دین کے نام پہ بہت شور ہنگامے بھی ہوتے ہیں مگر اصل دین نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. تو وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے اجنبی. اب مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو ملتے ہیں اور آپ نے اس کو پہلے سے نہیں دیکھا،
لیکن ہو سکتا ہے آپ نے سنا بہت ہو اس کے بارے میں، تو جب وہ سامنے آپ پہچان ہی نہ سکیں، کیونکہ آپ نے صرف سنا ہے، دیکھا نہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے سنا سنایا دین، اس نے سنایا، اس نے سنایا، اس کی تقریر سن لی، اس کا آواز سن لیا، اس کی باتیں سن لی. اور ایک ہوتا ہے دین کو پڑھنا، خود دیکھنا، دیکھ کے سمجھا ہوا دین. تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس وقت جو دل کے دروازے کھلتے ہیں اور اس وقت جو اصل چیز سمجھ آتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی. تو اسی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو اصل دین ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا. اسی لیے آپ آج بھی دیکھیں کہ جب لوگوں کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ حیران ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی فرمایا، یہ بھی بات دین میں لکھی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ انسان سوتے وقت دائیں طرف سوئے اور سوتے ہوئے اپنا جو ہاتھ ہے، ہتھیلی، یہ گال کے نیچے رکھے اس طرح، اور اس طرح سوئے. یعنی یوں نہیں، ہم عام طور پہ یوں سوتے ہیں نا، بازو پہ سر رکھ کے ایسے ہی سوتے ہیں نا، لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ گال کے نیچے ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کے سو. اب اس میں اور اس میں فرق ہے، دونوں ہی سونا ہے، لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا، ہمارا طریقہ یہ ہے، فرق ہو گیا نا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل طریقہ کیا ہے. کبھی پتہ چل بھی جاتا تو سنا سنایا، پڑھ کے تو نہیں دیکھا نا کیا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ جب ہم یہ حصہ گال کے نیچے رکھتے ہیں تو اس سے دماغ کے کچھ ایسے حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تلیوں میں ہیٹ بھی ہوتی ہے نا، اور پھر یہاں سے بھی رگیں گزر رہی ہیں، کانوں کے پاس سے بھی اور ادھر سر کو بھی، کہ جس سے انسان کے اندر سے جو زائد مادے ہیں، چربی وغیرہ، وہ پگھلنے لگتی. اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، فائدے ہوں گے، ہمیں تو نہیں معلوم. اب جب ہم کوئی چیز سائنس میں پڑھتے ہیں، کوئی ریسرچ پڑھتے ہیں، پھر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہے دین میں، ہمارے دین میں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. ہمیں پتہ ہی نہیں، اجنبی چیز ہے، ان نون، اسٹرینجر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو اجنبی ہوں، اسٹرینجر ہوں. ساری دنیا کچھ اور کر رہی ہے، وہ کچھ اور کر رہے ہیں. اب ساری دنیا کس کی طرف چل رہی ہوتی؟ جو کوئی فیشن چلتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط. مثلا آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی حیا نہیں. پجامے پہنتی ہیں لڑکیاں اور چاک اتنے اونچے کر لیتی ہیں کہ پسلیاں بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری ٹانگ کی شیپ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ چلتے ہیں تو ایک ٹانگیں پتہ چلتا ہے پتلی ہیں، موٹی ہیں، کیسی ہیں کیسی نہیں، اوپر تک، نیچے سے اوپر، یوں لگتا ہے ننگا چل رہا ہے کوئی. یعنی یقین کریں کہ جب میری کسی پہ ایسے نظر پڑی ہے میرا دل خراب ہوا ہے، میں دیکھ نہیں سکی. میں نے اپنی نظر شرم سے میں پھیر لیتی ہوں، میرا دل نہیں مانتا دیکھنے کو. کیونکہ حیادار لباس وہ ہے کہ جو نہ شفاف ہو، سی تھرو نہ ہو کہ بیچ میں سے نظر آ رہا ہو سب کو، اور نہ وصاف ہو. وصاف کا مطلب یہ کہ پہن کے ایسا نہ چپکے کہ وہ آپ کے جسم نظر آنے لگ جائے، کہ پوری شیپ دکھنے لگ جائے کہ آپ کیا ہیں. پہلے کم از کم شلوار ہماری گھیرے دار، اس سے یہ تو نہیں پتا چلتا تھا نا کہ ٹانگ کتنی موٹی پتلی ہے یا کیسی ہے کیسی نہیں، دکھتا تو نہیں تھا نا. اب ان پجاموں نے حیا ہی ختم کر دی. ہم بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند فیشن فالو کرنے لگتے ہیں. ایسے میں جو نہ کرے وہ کیا لگتا ہے؟ اسٹرینجر، اجنبی، کہ ہائے ہائے اس کو تو پتہ ہی نہیں کیسے رہنا ہے، اس کو تو کسی بات کی خبر نہیں. تو ایسے لوگ، یعنی ایک ایمان والی حیادار لڑکی کپڑا بناتے وقت کئی بار سوچے گی کہ اس کپڑے کو پہن کے میں ننگی تو نہیں ہو رہی. اچھا، شلوار کے نیچے جو پانچے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جو سلائیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک حکمت ہے بڑی، کہ وہ آپ نے لان بھی پہنی ہو، کچھ پہنا ہو نا، تو وہ بھاری ہوتا ہے پانچا، وہ نیچے گرا رہتا ہے. آپ چلتے ہیں نا تو نیچے، یعنی ٹخنے پھر بھی ڈھکے رہتے ہیں. لیکن پجاموں کے نیچے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کئی دفعہ بچیاں جب چلتی ہیں یا بیٹھتی ہیں یا چڑھتی ہیں سیڑھی، تو وہ کیا ہوتا ہے، پجامے ساتھ ہی اٹھ جاتے، پنڈلیاں بھی ننگی ہونے لگتی. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم لباس پہن کے بھی ننگے ہو رہے ہوں تو آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے
دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ دونوں دوزخ میں جانے والے ہیں. ایک تو ظالم حکمرانوں کے بارے میں تھا اور دوسرا وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو ہمیں ایسا لباس نہیں پہننا، چاہے ہم اجنبی لگیں، چاہے ہم اسٹرینجر لگیں، چاہے ہم بیکورڈ لگیں، چاہے ہم پرانے زمانے کے لگیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسے کپڑے نہیں پہننے کہ جس سے ہماری آخرت میں نقصان ہو، جس سے ہمارے اجر میں کوئی کمی آئے. تو ایسے لوگ جن کو دنیا والے ان کے لباس کی وجہ سے یا کوئی خراب قسم کا فیشن نہ فالو کرنے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیں، آؤٹ کاسٹ کر دیں، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری دی ہے. اور یہ صرف لباس کے معاملے میں نہیں، یہ عقیدے کے معاملے میں بھی ہے کہ جب سارے لوگ غلط طریقے پہ چل رہے ہوں تو وہ خالص توحید کو پکڑے ہوئے ہوں گے، جب سارے لوگ بدعتوں میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ سنت کے پیچھے جا رہے ہوں گے. یعنی ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، وہ ادھر جا رہے ہیں. وہ کن کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ صرف رواج کے پیچھے جا رہے ہیں، رسموں کے پیچھے جا رہے ہیں. اور یہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ سنت کے پیچھے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو کون کس کے پیچھے جائے گا؟ کون کس کے ساتھ ہوگا؟ کون کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے. جس کے پیچھے وہ دنیا میں تھا آخرت میں بھی اسی کے پیچھے جائے گا. ہم سب کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت کس کے پیچھے جاتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام کس کے ساتھ ہو. ایک اور حدیث ہے، ان فضالۃ بن عبید انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی اور اس کی روزی بقدر کفایت ہو اور وہ اس پہ قناعت کرے، یعنی وہ اس پہ راضی ہے. ایک تو اس کو اسلام کا رستہ مل گیا، دین کا طریقہ مل گیا. دوسرا یہ کہ اس کو اللہ نے اتنی روزی دی کہ کسی کا محتاج نہیں کیا، بھوک نہیں، فقر نہیں، فاقہ نہیں، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کہ سارا وقت اسی کے پیچھے لگا رہے اور دین کے لیے وقت ہی نہ نکلے. اور وہ اس پہ قناعت بھی کرے، نہیں راضی ہو، خوش رہے، مطمئن رہے، اس کے دل میں شکوہ نہ ہو. وہ یہ نہ کہے ہائے میری ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہائے یہ مہنگائی ہوگی، ہائے وہ، یہ نہ کرے. وہ راضی رہے. آپ دو طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں بھی کیا حال ہے تمہارا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا. وہ شکر گزار نظر آئیں گے. اچھا دوسرے وہ لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں بھی کیسے حالات ہیں، کیا دن گزرے، کچھ نہ پوچھو، مہنگائی نے تو آگ لگا رکھی، کچھ پورا ہی نہیں ہوتا، ایسا ہے ویسا ہے، ایسی پریشان کن باتیں کریں گے کہ جب وہ آپ کے پاس سے اٹھیں گے تو آپ کا دل بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا. حالانکہ ان دونوں کا ویسے حال ایک جیسا ہی ہوگا، پہلے کا بھی اور دوسرے کا بھی. لیکن ایک جو ہے وہ جو اس کے پاس ہے اس پہ راضی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا، اتنا بھی دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں. اور ایک وہ ہے جو بس یہی دیکھتا ہے ہائے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا اس کو. ایک شکر گزار ہے اور دوسرا نا شکرا. آپ کو کس سے مل کے خوشی ہوتی؟ شکر گزار سے. تو جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کو بھی پسند ہوتا ہے. ایسے شخص کو خوشخبری دی گئی، خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اللہ نے شکر کی دولت عطا کی ہے، تمہارا دل راضی ہے رب سے. کیونکہ شکر صرف وہ کرتا ہے جو اندر سے راضی ہوتا ہے. شکوے کون کرتا ہے، کمپلینٹس کون کرتا ہے، بدمزاجی کی باتیں وہ کرتا ہے کہ جس کو اپنی نعمتیں یاد نہیں آتی اور وہ اس پر ہر وقت ناراض رہتا ہے. تو جو اچھا کرے اللہ اس کے لیے اچھا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو اپنے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے. کوئی انسان بھی ہمیں یاد کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اچھا اس نے میرا ذکر کیا.
میں یاد ہوں اس کو. کوئی آپ کو آپ کے نام سے بلا لے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اچھا اس کو میرا نام یاد ہے. تو جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو یہ بھی خوشخبری ہے, خوش قسمتی ہے. اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں اسلام کا رستہ دکھایا, دین کی سمجھ دی اور اس کی طرف توجہ کرائی. ایک اور حدیث ہے, عبداللہ بن بسر مازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اعرابی آئے, بدو آئے. ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا, خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے عمل اچھے ہوئے, وہ خوش قسمت ہے. اور دوسرے نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کون سا عمل اچھا ہے, کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا, بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو, اللہ کو یاد کر رہے ہو تم. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں, اللہ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے, تو ذکر کی کثرت رکھیں, تسبیح کرتے رہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. کبھی درود شریف پڑھیں, کبھی استغفار پڑھیں, کبھی یا حی یا قیوم پڑھیں, کبھی آپ اللہ کے باقی نام پڑھیں, کبھی آپ آیت کریمہ پڑھیں, کبھی استغفار پڑھیں. یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی زبان دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کر رہے ہوں گے, اور پھر جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا, اس کا آخری عمل یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اسی طرح کچھ اور خوشخبریاں بھی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں, چابی, خیر اور برائی کے لیے تالا, اور بعض لوگ برائی کے لیے کنجی یعنی چابی اور بھلائی کے لیے تالا. سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی, اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی کنجیاں رکھ دی. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی کنجی ہیں. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سے خیر پھیلتی ہے کہ شر پھیلتا ہے؟ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دے کے آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو کوئی خیر بھلائی کی بات بتا کے آتے ہیں یا ان کو کوئی غیبتیں سنا کے آتے ہیں؟ اس وقت جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ میں سے کتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ کوئی ناراض نہیں ہو رہا, مجھے پتہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ سب سنیں گے, پیار سے بتائیں, سب سنیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم اگر کہیں جائیں تو لوگوں کے لیے خیر بن جائیں, ان کے لیے خیر کے رستے کھول کے آئیں کہ اچھا یہ کرو. ان کو کوئی ایسی چیز دے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے, انہیں ایک روشنی نظر آ جائے, اور برائی کے تالے بند کر کے آئیں. جو برے کام کر رہے ہیں ان کو اس سے روکیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا اور بالآخر یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا, یعنی لوگ پہچانیں گے ہی نہیں جیسے آغاز میں تھا. سو خوشخبری ہے غرباء کے لیے, اجنبیوں کے لیے. کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غرباء سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ کون ہیں جن کو آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ فرمایا, جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں گے. یعنی جب زمانہ ایسا ہوگا کہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا, فساد ہی فساد ہوگا, لوگ لڑائیاں ڈلوا رہے ہیں, فتنے پھیلا رہے ہیں, کام خراب کر رہے ہیں, تو اس دور میں یہ کیا کریں گے؟ اصلاح کا کام کریں گے. مثلا آپ کہیں جاتے ہیں, 2 لوگ لڑے ہوئے ہیں, آپ ان کی صلح کرا دیتے ہیں, آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گھرانے میں فساد ڈال کے آ جاتے ہیں, چغلیاں لگا کے, لڑا کے لوگوں کو, تو پھر شامت ہے. ہم سب کو
جہاں بھی جائیں اور جہاں سے نکلیں. وہ دعا بھی اسی لیے مانگی گئی ہے نا, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جو بھی کریں خیر اور بھلائی کا کام کریں, اور ہمارے کہیں بھی جانے سے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہو, اصلاح ہو, فساد نہ ہو, لڑائیاں نہ ہو کسی کے گھر میں. ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ فرمانے لگے خوشخبری ہے غرباء کے لیے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء سے کون لوگ مراد ہیں, یہ اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا برے لوگوں کے جمع غفیر میں, یعنی برے لوگوں کی بھیڑ میں تھوڑے سے نیک لوگ جن کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو. جن کی بات ماننے والے تھوڑے ہیں تبھی اجنبی ہے نا. یہ ساری دیکھیں اس میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث خود کر رہی ہے کہ جو اصلاح کا کام کرے, جو خیر کے دروازے کھولے لوگوں کے لیے, اور جو لوگ نہیں مان رہے اس زمانے میں ایمان لانے والے اللہ رسول کی بات پر اور ان چیزوں کو سچ سمجھ کر اس کے اوپر جم جانے والے, استقامت اختیار کرنے والے. ورنہ عام طور پہ پتہ کیا ہوتا ہے, کوئی درس سنا نا, کوئی بات سنا تو جوش میں آ گئے, نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. تھوڑے دن کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا بندے کا, جوش ٹھنڈا ہو گیا, اب نمازوں میں بھی سستی ہونے لگی. تو یہ نہیں ٹھیک. پسندیدہ عمل کیا ہے, چاہے تھوڑا سا مگر اس پہ انسان جم جائے, پکڑ لے اس کو. تو ہم نے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں ہمیں ان کے رستے دکھا اور پھر ہم ان پر جم بھی جائیں. یہ نہیں کہ موسم بدلے تو ہمارے دل بھی بدل جائیں اور ہمارے رستے بھی بدل جائیں, اور اگر ماحول فرق ہو گیا تو ہمارا حال بھی بالکل ان جیسے لوگوں کی طرح ہو جائے. نہیں, ماحول کوئی بھی ہو, آپ کہیں بھی ہوں, مشرق میں ہو مغرب میں ہو, آپ اپنے دین پر جمے رہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے, یعنی جو صرف مال کے پیچھے دوڑتا ہے, یہ مراد ہے. اسے اگر دیا جائے تو خوش ہوتا ہے, اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, اگر آپ وہ کہتے ہیں ہمیں عیدی دیں, ہمیں پیسے دیں, آپ انہیں دیں تو بڑے خوش ہوں گے, اور اگر نہیں دیں تو ناراض ہو کے چارپائی کے نیچے گھس جائیں گے, بات بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی. تو کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی بچے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو رشتے داروں میں آپ دیکھیں نا, آپ ان کو کچھ دیتے رہے تو وہ آپ سے ان کے تعلقات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آپ نے دینا بند کیا تو وہ تعلقات بھی خراب کر لیں گے, ناراض ہو جائیں گے آپ سے. ہلاک ہو جائے, اوندھا ہو جائے, جب اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں پکڑے ہوئے ہو, یعنی سوار ہو. اس کے سر کے بال پراگندہ ہوں, پاؤں گرد آلود ہوں. اگر اسے پیرے پہ لگا دیا جائے تو حفاظت میں پوری تندہی سے لگا رہے, یعنی کوئی بھی آپ اس کو ڈیوٹی دے دیں, کوئی کام دے دیں اللہ کے راستے میں, وہ جم کے اس کو کرے. اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے, یعنی آگے کریں, پیچھے ڈیوٹی لگائیں, آگے کی صفوں میں بھیج دیں, کچھ بھی دیں, وہ اس پہ راضی, اور وہ نیکی کے کام میں جمع ہوا ہے. اچھا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اگر عام طور پر جیسے کچھ لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر کسی کو کہا جائے نا آپ یہاں نہیں وہاں کھڑے ہو جائیں تو وہ ادھر سے مائنڈ کر جاتا ہے, اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے بھی کدھر ہے وہ تو گھر چلا گیا. کیوں بھائی, کیا ہوا اس کو؟ وہ آپ نے کہا تھا نا ادھر نہیں کھڑے ہونا, تو اس نے کہا میں کھڑی نہیں ہوتی. ہمارا یہ طرز عمل ہے. کبھی ہم صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہماری کنوینئنس کا ہو, بس اتنا جو آسانی سے کر سکے. ذرا سا کام زیادہ پڑا, ذرا سی ڈیوٹی بڑی, چھوڑ گئے. تو اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے تو پھر جہاں بھی ان کو جس کام کے لیے بھی کہا جائے اسے پوری فرض شناسی سے کریں. اگر اندر آنے کی اجازت چاہے تو اجازت نہ ملے, اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بڑا سٹیٹس نہیں, لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت نہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کا وہ بڑا پیارا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے
اس کو جو بھی کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس کو کرنے کو راضی ہو جاتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی، نہ کسی اور چیز کی. پھر اسی طرح ایک اور خوشخبری ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا. بڑا ہی مشکل کام ہے، اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہوں پر رویا. اب دیکھیں 3 چیزیں یہاں بتائی. نمبر 1، اس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. اب دیکھیں ہم سب سے زیادہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ زبان کی ہوتی ہیں. خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کہا، صحیح نہیں کہا، پھر پشیمانی بھی ہوتی ہے. زبان کی پھسلن قدم کی پھسلن سے بھی زیادہ ہے. پھسلتے تو آپ کبھی کبھی ہیں نا، لیکن زبان تو ہر روز پھسلتی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس پر بعد میں انسان کو ندامت ہوتی ہے کہ یہ نہ بھی کہتے تو کیا تھا. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، کیونکہ وہ جو دل پہ غبار آتا ہے نا پھر وہ رو کے ہی صاف ہوتا ہے. اور خوب سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے، کون معاف کرے گا؟ لوگ تو نہیں کرتے نا. لوگوں کے حق میں تو چھوٹی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو لوگ اس کو پلے باندھ لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. تو اس لیے بندوں سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. یعنی اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کر رہا نا، اس کی کیئر نہیں کوئی کر رہا، یہ مطلب ہے. یعنی بعض اوقات جب ہم یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے وہ ہائے بھی کرے تو سب آگے آگے ہوتے ہیں کہ ہائے کیا ہوا. لیکن کچھ مسکین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے سنسیئر ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بخار بھی چڑھ جائے تو کوئی نہیں پوچھتا بھی تمہارا کیا حال ہے. یعنی اگر اس کو کوئی کانٹا چبھ جائے تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا کانٹا ہم نکالیں، یہ مطلب ہے. یعنی اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مائنڈ نہیں کرتا، وہ پھر بھی اللہ کے راستے میں جمع ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور اصل میں اللہ کے لیے کرتا ہی وہی ہے جو بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جس کا رویہ بندوں کے رویے کے تابع ہوتا ہے اس میں استقامت نہیں ہو سکتی، وہ نیکی میں جم نہیں سکتا. ایک اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. یعنی جب اس کی کتاب کھولی جائے تو ہر روز صبح شام استغفار استغفار، اوپر نیچے بہت زیادہ استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار. اور بعض اوقات بہت روتے بھی تھے، تہجد میں لمبا کھڑے بھی رہتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ کے درجات بلند کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں؟ ایک تسبیح پڑھتے ہیں روز؟ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کیا، کبھی نہ کیا. تو گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے اس کا تو اس میں خوب استغفار موجود ہو، کیونکہ جو ہم بولتے جاتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. کل کبیر و صغیر مستغفر، ہر چیز باقاعدہ لکھی جا رہی ہے. اب تو یہ ہے نا کہ ایسے سافٹ ویئر نکل آئے ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ مشینیں لکھتی ہیں. یعنی ایسی بڑی گواہی اللہ نے دنیا میں ہی انسانوں کو دکھا دی. تو اسی طرح جب ہم بولتے ہیں تو نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک حرف بھی مس نہیں ہوتا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر ایک حاضر، اٹینٹو، تیار فرشتہ لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے. فوراً لکھ لیتا ہے کیا کہا اس نے. چھوٹی بات اور بڑی بات انسان نامہ اعمال دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی.
نسی نہا نہو، ہر چیز لکھ لی اس نے، اچھی باتیں بھی، خراب باتیں بھی، لغو باتیں بھی، بیکار بھی، سبھی لکھ لی. تو ایسے میں خوش قسمت ہے وہ کہ جن کی کتاب میں استغفار بہت زیادہ ملے. تو استغفار جو ہے نا وہ ایک طرح سے ربڑ کی طرح ہے، وہ جب ہم کرتے جاتے ہیں نا تو برائیاں مٹتی جاتی ہیں. ایک اور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا اور وہ آپ پر ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اور توبہ پھر توبہ پھر توبہ، 3 دفعہ، 3 خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے. ایک مرتبہ 7 بار فرمایا اور اس میں 3 بار فرمایا. اس آدمی نے پوچھا کہ توبہ سے کیا مراد ہے؟ وہاں تو خوشخبری کی بات تھی، یہاں توبہ سے مراد آپ نے فرمایا یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اتنا بڑا درخت ہے اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی تہ میں سے نکلیں گے، یعنی وہاں سے اس کے بن کے آئیں گے. جیسے سندل کی چیزیں بنتی ہیں اور چیزوں کی، کئی بوٹیوں سے چیزیں بناتے ہیں نا، جیسے چٹائیاں آپ بناتے ہیں، تو وہ تو سخت سخت چیزیں ہوتی، لیکن یہ تو بہت ہی خوبصورت قسم کا درخت ہے. جیسے درختوں پر ہی ریشم کے وہ کیڑے کام کرتے ہیں، تو اس کی تہ میں ایسی چیز ہوگی، کیونکہ جنت کا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ تو بتا نہیں سکتی کہ جیسے فلانے درخت کی طرح، دنیا میں کچھ نہیں ہے اس جیسا، وہ تو الگ ہی چیز ہے. تو جو اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں، ہم نے تو وعدہ کر رکھا ہے، والذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں توبہ نصیب ہو اور اس کا سایہ نصیب ہو اور خوشخبریاں ملیں اور ہم اچھے حال میں رہیں اور بری خبروں سے اور برے انجام سے بچیں، تو پھر ہمیں اس چیز پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے جتنی بھی باتیں پڑھی ہیں، اگر ہم ان کو دوہرا لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو باقی کچھ بھی یاد نہ رہے تو 2-4 چیزیں انگلیوں پہ ڈال کے لے جائیں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمت والقرآن. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین الذاکرین الطائبین المستغفرین الصائمین القائمین. لک الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله الكريم التواب اللطيف الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد السلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه متاب، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك
وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرتنا من تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. میں جو دعائیں لکھی ہیں ان کو آپ پڑھیے. نیچے ترجمہ ہے, اگر آپ عربی نہیں بھی پڑھ سکتے تو ترجمے کو آپ پڑھیے. انشاءاللہ اچھے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور پھر آخر میں اللہ سے مانگا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اور جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنا قبول فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور ہمت اور عزم عطا فرمائے اور اپنے راستے پر استقامت دے, اور آپ سب کو توفیق دے کہ آپ کے آس پاس کے سارے علاقے قرآن و سنت کی روشنی سے منور ہو جائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.